اچھی طرح سے لیٹ سے 5 یا 10 یا 15 میں کہوں گا 20 جرنل کے قریب 20 جرنل آپ چوز کریں اور ان 20 جرنلز کو اچھی طرح سے ان کے 3 4 5 پیپر پڑھیں, اس کا اسکوپ تھیم پڑھیں, ایڈیٹوریل کومنٹ ہوں گے یا اباؤٹ لکھا ہوتا ہے وہ پڑھیں اس کو. تو یہ سارا کچھ آپ کو بتائے گا کہ ہاؤ ویدر یور ڈیٹا یا جو آپ کا فیلڈ ہے جس فیلڈ میں کام کریں اپروپریٹ ہے اس میں پبلش کرنے کے لیے کہ نہیں ہے اپروپریٹ. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ آپ کو بتا دے گا. اب نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ نے ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ جرنل ہے, نیکسٹ ہے کہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے اس جرنل کے مطابق اپنے جو بھی ڈیٹا ہے اس کو کمپائل کرنا ہے اس جرنل کے مطابق. 2 طرح کے پیپر ہوتے ہیں, میں نے پہلے شاید کہیں بات کی تھی کس دفعہ. ایک پیپر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کمیونیکیشن یا لیٹر بھی کہتے ہیں, دوسرا ہوتا ہے فل لینتھ یا آرٹیکل. کمیونیکیشن میں عام طور پہ نا ٹائٹل کے بعد کوئی ٹائٹل کی ایک مین ہیڈنگ آ گئی, اس کے بعد کوئی ہیڈنگس نہیں ہوتی, وہ ایک چھوٹا سا اس کا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, 2 پیراگراف کا مرجڈ ہوتا ہے اس کا انٹروڈکشن. اس کے بعد آپ سٹارٹ سے تھوڑا سا اس میں ویری اسمال ایکسپیریمنٹل پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ بہت ڈیٹیل نہیں بتاتے, خاص چیزیں بتاتے ہیں. آف کورس یو نیور ڈسکس دی کریکٹرائزیشن دیئر, تو آپ تھوڑا سا سینسز کے بارے میں بتا دیتے ہیں یا کوئی بہت خاص جو اس کا کریکٹرائزیشن کی ٹیکنیک ہے یا آپ نے کیا بتایا تھا. نارمل چیزیں نارملی یو ڈونٹ ڈسکس دیئر, دین یو ڈائریکٹلی گو ٹو دی ریزلٹنٹ ڈسکشن. آپ ڈسکس کرتے ہیں اس کو, کنکلوژن, ریفرنسز, دیٹس آل. کوئی ہیڈنگ نہیں ہوتی, عام طور پہ 3 یا 4 یا میکسیمم 5 پیجز کا ہوتا ہے جو کمیونیکیشن یا لیٹر ہے. جو ایک ہوتا ہے فل لینتھ پیپر یا فل پیپر کہتے ہیں, آرٹیکل کہتے ہیں, وہ تقریباً 12 سے لیٹ سے 10 تو نہیں کہتا, 10 سے 14 پیجز کا کہہ لیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, ایوری سیکشن ایز اے ہیڈنگ دیئر. ٹائٹل کے بعد اگر فرق کرے آتھرس کے نام ہے تو اس کے بعد ایبسٹریکٹ کی ہیڈنگ ہوگی, اور ایبسٹریکٹ میرے خیال میں 100 ورڈ 150 ورڈس کا ہوتا ہے ایبسٹریکٹ, ان سم کیسز 200 ورڈز آلسو. پھر انٹروڈکشن ہوتا ہے 4 سے 6 پیراگراف کا. پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹل پارٹ, آپ کی مرضی, آپ انٹروڈکشن کے بعد بھی کچھ جرنلز میں ایکسپیریمنٹل پارٹ لکھ سکتے ہیں, کچھ میں آپ اینڈ پہ بھی نا ریفرنسز سے پہلے یا کنکلوژن سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کا پیپر شروع ہوتا ہے مین اس کا ریزلٹ اینڈ ڈسکشن. کچھ جرنلز میں آپ پہلے ریزلٹس کی ہیڈنگ دیتے ہیں پھر ڈسکشن کی, لیکن موسٹلی ریزلٹ اینڈ ڈسکشن کی ایک ہی ہیڈنگ ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر کنکلوژن ہے اور ریفرنسز ہے. اب آپ ہر جرنل کا اپنا فارمیٹ ہے, اپنا ٹیمپلیٹ ہے. میں 5 جرنل پبلشنگ گروپ کو فالو کرتا ہوں, میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں. تو تقریباً ہر جرنل کا نا اپنا ایک ٹیمپلیٹ ہے. آپ کو ایک ڈاک فائل نا اس کی مل جائے گی, ورڈ فائل اس کے ٹیمپلیٹ کی, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس کے ٹیمپلیٹ پہ اس کی اسٹرکچر پہ ہی اپنا پیپر کمپائل کریں. فرض کریں کوئی ایک جرنل آپ نے ڈیسائیڈ کیا, اس کا ٹیمپلیٹ نہیں ہے, تو اسٹل اٹس ویری ایزی. آپ کا پاس جو PDF ہے نا اس جرنل کے ریسنٹ پیپر کی, اب اس PDF کی بیس پہ ورڈ فائل میں نا, کیونکہ عام طور پہ ایبسٹریکٹ جو ہوتا ہے نا وہ سنگل کالم ہوتا ہے اور باقی جو انٹروڈکشن سے لے کر اینڈ تک ہے وہ ڈبل کالم ہوتا ہے 9 کے فونٹ میں. تو آپ خود سے ورڈ میں ایک فائل جنریٹ کر کے, ویسی تقریباً ایگزیکٹلی تو نہیں ہوگی ویسی, کیونکہ میں ایسے کرتا تھا کہ اگر کسی جرنل کا اس دور میں لیٹ سے 2008 9 10 کی بات ہے, اگر کسی کا ٹیمپلیٹ نہیں ہے تو میں خود سے ایک کیمرہ کاپی بنا لیتا تھا. تو یہ بہت آسان ہے آپ کے لیے. دیکھیں ایک یاد رکھیں بات, آپ جتنا آسان کریں گے نا ریویور کے لیے, ایڈیٹر کے لیے, ریویور کے لیے اپنے پیپر کو پڑھنا, اتنا آپ کے لیے ایزی ہوگا جو پری اسکریننگ ہے یا اسکریننگ ہے اس کو کراس کرنا یا گیٹ تھرو دیٹ اسکریننگ, چاہے وہ ایڈیٹوریل بورڈ کی ہے یا ریویژن یا پیئر ریویو کی ہے. اچھا, تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ ٹیمپلیٹ پہ بنائیں اور اچھا بنائیں. امیجز لیٹ سے ریلیٹیولی کوشش کریں اچھے ریزولوشن کی امیجز بنائیں, اور مطلب کوئی اس میں کوئی ایسی چیز مس نہ ہو. یو ٹرائی ٹو ڈو یور بیسٹ کہ سارے کاسمیٹک ٹچیز اور ساری چیز میں فلفل ہو. کلر کمبینیشن اچھا یوز کریں, کوشش کریں. کچھ لوگ نا یہ نیلے پیلے گلابی جامنی رنگوں کو کوشش کریں اسٹارٹ کریں بلیک, بلو اور گرین اور ریڈ, یہ 4 کلر رکھیں. اب فرض کریں آپ کا ڈیٹا ایسا ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو یوز مور کلرز دین دیٹ, تو پھر کوشش کریں ان سے ریلیٹڈ ہی کلر یوز کریں. بالکل یلو یا بالکل اس سے باہر نہ جانے کی کوشش کریں. ریڈ کی بجائے آپ میجنٹا یا پنک کلر یوز کر سکتے ہیں, بلو کی بجائے اسکائی بلو یوز کر لیں, گرین کا کوئی شیڈ یوز کر لیں. 7-8 کلر انہی میں رہیں, اس سے اوور نہ جائیں, وہ عجیب سا ہو جائے گا, ایک عجیب سا نا کہتے ہیں نا اوور ایکٹنگ ہو جائے گی آپ کے پیپر میں. تو انہی کے اندر رہیں, یہ تھوڑی سی سجیشن ہے. باقی فگر کو کوشش کریں جتنی بھی جگہ ہے اس میں فگر آپ کی ایسی فگر ہو. اگر آپ جیسے ایلس فیئر کے جرنل ہیں, ایلس فیئر میں نا آپ مرج نہیں کرتے موسٹلی, فگر کو اینڈ پہ بناتے ہیں, تو کوشش کریں فگر آپ نے فگر کی جو سائز ہے سارا کچھ, لائنز, ایوری تھنگ, فونٹ, وہ اس طرح کا ہو کہ جب وہ فگر شارٹ ہو کے اس ڈبل کالم کے اسپیس کے اندر آئے تو اس کے سائزز ویسے رہنا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی فگر ویسے تو فل پہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے,
لیکن جب وہ ڈبل کالم پہ جاتی ہے تو اس کا یا تو فونٹ چھوٹا ہو جاتا ہے یا اس کی لائن چھوٹی ہوتی ہے، کوئی اور چیز اس کی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو. اس کا طریقہ کیا ہے، آپ ایک فل پیج کی امیج بنا کے اس کو پھر اسکویز کر کے ڈبل کالم کے پیج پہ دیکھیں کہ میری فگر وہاں پہ آتی ہے تو اس کا فونٹ سائز کیا ہے. ایک آپ اسٹینڈرڈ یوز کر لیں، اور آپ وہی فگر بنانے کی بھی آپ کی مرضی. آپ اوریجن بہت اچھا سافٹ ویئر ہے، لیکن ابھی اگر آپ ایکسپرٹ ہے نا تھوڑے سے ایکسل میں بہت زیادہ فیچر ہے. یو کین یوز ایزیلی ایکسیس ٹو میک ایکسل ٹو میک اے ویری گڈ کوالٹی امیج. میں تقریباً پچھلے 1.5-2 سال سے تقریباً میں جو پیپر پہ موسٹلی کام کرتا ہوں میں ایکسل میں فگر بناتا ہوں، کیونکہ مجھے تقریباً سارے اس کے فنکشن معلوم ہیں، اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو میک اے ویری گڈ کوالٹی فگر ان ایکسل. لیکن آپ کی مرضی ہے، یو کین یوز اوریجن اور بھی سافٹ ویئر ہیں، یو کین ایزیلی یوز دیٹ. تو کوشش کریں کہ یہ چیز دیر شوڈنٹ بی اینی تھنگ مسنگ جو کہ آپ کے پیپر کو ریجیکٹ کرنے کا یا ریورٹ کرنے کا باعث بن جائے. تو سارا کچھ کمپلیٹ کرے، دھیان سے کرے. میں نے بہت اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہے، خاص پاکستانی اسٹوڈنٹ کو، کچھ لوگ بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں لاپرواہ ہیں اور کیئر لیس ہیں، وہ دھیان سے نہیں رکھتے، وہ ٹیچر بہت زیادہ پروفیسر پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کرے. دیکھیں اگر پروفیسر نہیں کرنا ہے تو اسٹوڈنٹ کا پھر کیا کام ہے؟ اسٹوڈنٹ پھر پیپر لکھا ہی نا. تو کوشش کریں پوری ذمہ داری سے نا ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کیسے کہتے ہیں فوکس کر کے اور ٹوٹلی ٹیک اٹ سیریس، اس کو کمپلیٹ کریں. اچھا سا ٹائٹل لکھیں. یہ میرے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے یوٹیوب پہ موجود، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. ورنہ دوبارہ اس پیپر لکھنے پہ نا دوبارہ ایک سیشن کر لیں گے کبھی فیوچر میں کہ پیپر کیسے لکھے جاتے ہیں. تو اچھا ٹائٹل لکھیں، ایبسٹریکٹ بڑا کنسائز ٹو دی پوائنٹ ہو، جامعہ ہو جسے کہتے ہیں. انٹروڈکشن کا آپ کو پتا ہو کہ کیسے 4 یا 5 پیراگراف کا انٹروڈکشن لکھنا ہے، تو کیسے اس کو آپ نے ہاؤ یو ہیو ٹو لنک ایچ پیراگراف ود ایچ ادر. تو یہ سارا کچھ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا، سارا کچھ سوچنا پڑے گا ان چیزوں کے بارے میں. تو اچھا یہ بات ہوگی تھوڑی سی کہ جرنل کیسے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق پیپر کو اچھی طرح سے پریپیئر کیسے کرنا ہے.